امام حسن علیہ السلام کی چونکہ سیرت پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے بالخصوص، کن پہ بولیے؟ امام رسول ہیں، محبوب میرے نبی کے بیٹے، میرے نبی کے شہزادے، میرے نبی کے پھول، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کی آنکھوں کا نور، حضور کی خوشبو، جنہیں آقا سونگا کرتے وہ امام حسن علیہ السلام، حضور کی مہر نبوت کے سوار کہ جنہیں حضور مہر نبوت پہ سواریاں کراتے، ان کی سیرت جاننی ہے اور ہمیں ان کے رستے پہ چلنا ہے، ان کے رستے پہ چلنا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، توجہ ہے دوستو۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا۔ کون آیا؟ سب بولے نا، مہمان۔ تو آپ نے اپنی لونڈی کو حکم دیا، اچھا کھانا تیار کر کے لاؤ، اچھا کھانا تیار کر کے لاؤ۔ وہ کھانا لا رہی تھی بے دھیانی میں، کھانا بے دھیانی میں لا رہی ہے، توجہ نہیں ہے، کسی چیز سے ٹکرائی اور کھانا امام حسن علیہ السلام کے اوپر گرا دیا اس نے، گرم گرم کھانا آپ کے اوپر گرا دیا۔ اب یہ حرکت عام دنوں میں بھی ہو تو کتنا غصہ آتا ہے، پھر کرے بھی لونڈی باندھی جی، اور پھر مہمان کے سامنے یہ حرکت، اس کا سارا کھانا گرا دیا آپ کے اوپر۔ اب آپ کو شدید غصہ آیا، شدید، یہ فطرت ہے، شدید غصہ آیا۔ اب وہ چونکہ لونڈی عام لونڈی تو تھی نہیں، وہ تو امام حسن کی لونڈی تھی، جسے امام حسن کی قربت نصیب ہوئی ہو وہ عام لونڈی تو نہیں ہوگی۔ جس گھر میں قرآن اترا ہے وہ اس گھر کی لونڈی تھی، اور وہ قرآن والوں کا مزاج بھی سمجھتی تھی، مزاج بھی بولیے۔ اس نے فوری قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ غصہ آتا ہے، مومن کو غصہ تو ایک طبی چیز ہے، ایک فطرتی چیز ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جو غصے کو پی جاتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جس میں یہ تین چیزیں جمع ہوں، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا اور لوگوں پر احسان کرنا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اچھا دوستو، بہنوں بیٹیوں توجہ کریں، جب اس لونڈی نے کہا نا والکاظمین الغیظ، وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، امام حسن نے فرمایا قضمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ ہائے ہائے، کمزور کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم تو کمزور پہ چڑھائی کرتے ہیں نا۔ کہا قضمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا آیت کا، والعافین عن الناس، وہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فرمایا عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ امام نے فرمایا جا تجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کیا۔ ہائے ہائے، یعنی اس کا عمل دیکھیں کہ کتنی بے ادبی کی اس نے، کہ کھانا گرا دیا، وہ بھی امام کے اوپر، مہمان کے سامنے، کتنی بری حرکت کی۔ اس کا عمل یہ تھا، اور امام کا رد عمل کیا؟ فرمایا غصے کو پی لیا، تجھے معاف کر دیا، جا تجھے آزاد کیا۔ ہائے ہائے، یہ آپ کی طبیعت ہے۔ اور یہ میں نے کہانی کیوں سنائی ہے کہ کچھ نہ کچھ فیض ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ کیوں بھائی؟ شروعات کریں گے میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، شروعات کریں گے، میری بہنیں بیٹیاں بھی شروعات کریں۔ جہاں کہیں غصہ کر بیٹھے معافی مانگ لیں، اور ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ دیکھیے میری طرف، ابتدا بیوی سے۔ کس سے ابتدا ہوتی ہے؟ ہاں، مجھے غصہ پینا آ گیا، یعنی ابتدا ہوگی بیوی سے۔ کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ وہ کمزور ہے نا، وہ متاحت ہے آپ کے، وہ آپ کے متاحت ہے۔ یہ پتہ کہاں سے چلنا ہے؟ بیوی سے۔ کہاں سے بولیے؟ بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، کمزور دوستوں سے پتہ چلے گا میرے اخلاق اچھے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ شروعات کریں گے، جہاں کہیں گر پڑیں کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ کھڑے ہو جائیں،
मुआफ़ी मांग लें, मुआफ़ी मांग लें। मुआफ़ी मांगने में कभी शर्म महसूस। अभी जुमे पे ना एक बंदा आ गया मेरे पास, पुलिस से रिटायर्ड था, हाजी साहब पुलिस से रिटायर्ड, वो सारा ख़ानदान ही पुलिस में। तो कहता है शाह जी मुझे एक बड़ी गंदी बीमारी है। मैंने कहा वो क्या? कहता है मैं गालियाँ बड़ी देता हूँ, चूँकि पुलिस में रहा हूँ तो वो इतनी ज़ुबान पक्की हो गई है, तो मैं बीवी को भी गालियाँ देता हूँ, बच्चों को भी गालियाँ देता हूँ। मैंने कहा अच्छा, पहला अमल ये करना है। कहता फिर बाद में मुझे शर्मिंदगी भी होती कि मैं अच्छा नहीं करता। मैंने कहा ये शर्मिंदगी होना इस बात की अलामत है कि अभी इस्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, अभी इस्लाह का दरवाज़ा। लेकिन करना क्या है, अगर कभी गाली दे बैठे तो आपने मुआफ़ी मांग लेनी। कहता शाह जी ये मुआफ़ी वाला तो खाता है ही नहीं मेरे अंदर, मुआफ़ी वाला कोई खाता। मैंने कहा नहीं, मोमिन ऐसे नहीं होता, मोमिन की तबीयत में तकब्बुर नहीं होता, वो मुआफ़ी मांगने को शरफ समझता है, इज्जत समझता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआफ़ कर देने से अगर किसी की इज्जत कम होती है तो वो इज्जत मुझसे ले ले। ना मुआफ़ कर देने से इज्जत कम होती है, ना मुआफ़ी मांगने से इज्जत कम होती है। ठीक है, तो ये करेंगे, शुरुआत करेंगे, हमारी बहनें बेटियां भी शुरुआत करें। ये नहीं कि थोड़ा सा गुस्सा आया झाड़ दिया शोहर के ऊपर। आजकल तो बेचारे शोहर भी डांट ही खाते हैं, खुसूसन जो लाहौरी हैं ना, पढ़े लिखों का बेचारों का कोई हाल नहीं है जी। तो ये ख़वातीन से भी कहूँगा कि हाथ हौला रखें, हाथ तबीयत में बर्दाश्त, तबीयत में बर्दाश्त पैदा कीजिए। घर इसी तरह चलते हैं, अगर आपके अंदर कुछ ऐब हैं तो कुछ मर्द में भी होंगे, तो शोहर को भी चाहिए आपकी खूबियां याद रखते हुए आपको माफ़ कर दे, और आपको भी चाहिए कि शोहर की खूबियां याद रखते हुए माफ़ कर दे। ये नहीं कि थोड़ी सी बात हुई तो पीछे कॉल कर दी, अपना मेका सारा बुला लिया। ये अच्छी औरत का तरीका नहीं, ये शरीफ अच्छी औरत का ये तरीका नहीं होता, याद रखें। एक अच्छी खतून, एक अच्छी औरत वही है जो अपने शोहर का अच्छा लिबास बने। लिबास क्या करता है? बुराइयां छुपाता है, अच्छाइयां जाहिर करता है, ऐसा ही है ना। और एक अच्छा शोहर वो है जो बीवी का अच्छा लिबास बने, बीवी का अच्छा लिबास बने, कि लोगों के सामने तारीफ करे और तन्हाई में इस्लाह करे। तन्हाई में बोलिए। अब 100% ये चीज ना मेरे अंदर पैदा हो सकती है ना आप में पैदा हो सकती है, ये नबियों के अंदर ही पैदा होती थी। लेकिन शुरुआत तो करनी चाहिए ना भाई, करेंगे। जहां कहीं गलती खराबी हो जाए मुआफी मांग लें, क्या कर लें? शुरुआत करें। परफेक्शन हर हवाले से मुकम्मल होना ये अंबिया की शान। हमें सफर शुरू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आओ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक और बात आपको सुनाता हूं, तवज्जो है दोस्तों। ये बेटा नीचे वाली किताब दे दें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सखावत का आलम क्या था? ये तो बर्दाश्त सुनाई ना आपको, क्या सुनाई? आपकी बर्दाश्त, आपकी बर्दाश्त। फिर आपकी सखावत कैसी थी? इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बोलिए। अच्छा, आपकी सखावत का आलम यह था इमाम हसन की कि खुद मौला अली आपकी सखावत का ऐलान फरमाते थे। मौला अली आपकी सखावत का कई दफ़ा मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा आप जब मिंबर पे होते तो आप फरमाते भाई लोगों खुतबे के बाद ठहर जाना, क्योंकि शहजादा रसूल हसन मुज्तबा सखावत करना चाहते हैं। यूँ जुमे के मौके पे ऐलान फरमाते हैं। तो जुमे के मौके पे आप वो जो माल जितना भी मिलता था आपको बैतुल माल के ज़रिए से, वो अपनी ज़ात पे कितना को लगाते थे, वो यूँ तकसीम फरमा देते, बांट देते, गरीबों में यतीमों में तकसीम फरमा देते। तो मौला अली ऐलान फरमाते भी ठहर जाना, हसन मुज्तबा ने सखावत करनी है। मौला अली जैसा सखी ये ऐलान फरमाता। अफसोस के साथ उलमाए सू ने, बुरे उलमा ने माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आपको बताया कि अहले बैत बड़े यतीम, बड़े मिस्कीन, बड़े गरीब थे। ये बुरे उलमा ने आज तक आपको बताया ना, ना वो शहनशाह कायनात हैं। उनकी आमदन के इतने ज़राए थे
کہ وہ بادشاہوں سے بڑھ کر خیرات کرتے تھے، بادشاہوں سے، ہاں اپنے لیے بہت کم رکھتے تھے، اپنے لیے بہت کم، اپنا انداز زندگی بڑا سادہ تھا۔ وہ فقر اہل بیت کا مجبوری کا فقر نہیں تھا، وہ فقر اضطراری، وہ مجبوری والا فقر اضطراری نہ تھا، وہ فقر اختیاری تھا۔ وہ فقر بولیے، وہ اہل بیت نے خود اختیار کیا ہوا تھا وہ فقر، وہ کوئی مجبوری کا فقر، مجبوری کی غربت نہ تھی، وہ اختیاری فقر تھا۔ کیا تھا؟ اختیاری فقر، ورنہ وہ تو احد پہاڑ کو ٹھوکر مارتے مولا علی المرتضیٰ تو وہ سونے کا بن جاتا، اس بارگاہ میں کیا کمی تھی؟ تو اہل بیت نے جو اپنے گھر میں غربت اور فقر رکھا وہ اختیاری تھا۔ وہ کیا تھا بولیے؟ اضطراری، مجبوری والا فقر، ورنہ وہ روزانہ کی بنیاد پر بادشاہوں سے بڑھ کر خیرات کرتے، اور وہ خیرات وہ کسی کی دی ہوئی خیرات نہیں تھی۔ ارے کل کائنات مولا علی کی خیرات کھاتا ہے، تم کہاں سے اہل بیت کے لیے خیرات کسی کی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ لعنت ہو تم پر، یہ کلمہ پڑھنے کا احسان دیتے ہو اور یہ کلمہ پڑھنے کا بدلہ چکاتے ہو تم، اور یہ اہل بیت کے احسان کا صلہ دیتے ہو تم، کہ کہتے ہو کہ فلاں کی خیرات انہیں ملتی تھی۔ کل کائنات علی کی خیرات کھاتی ہے، سیدہ زہرا کی خیرات کھاتی ہے، حسن و حسین کا صدقہ کھاتی ہے، جن کا صدقہ اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمایا۔ معاذ اللہ تم ان کے لیے ثابت کرتے ہو کہ کوئی انہیں خیرات دیتا تھا؟ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو سنیے، میں آپ کو دو چار واقعات اس پہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کس زمانے میں بولیے؟ یہ منٹ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مال غنیمت آتا، کیا مال غنیمت کسی کی ملکیت نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت۔ کس کی ملکیت ہے؟ اور اللہ اور اس کے رسول نے مال غنیمت میں سے خمس 5% اہل بیت کا حصہ مقرر کیا۔ مال غنیمت میں بھی خمس اہل بیت کا حصہ، ہر سید کا حق ہے مال غنیمت میں سے۔ اسی طرح جو زمین سے معدنیات نکلتے ہیں، جتنے بھی خزانے زمین سے نکلتے ہیں، پیٹرول نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، ان سب کے اوپر 5% پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سب میں 5% خمس ہے اہل بیت کا، حضور کے خاندان کا۔ امت نہیں دے رہی، سب کے سب نبی کے گھر کا حق مار رہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیا؟ خمس اہل بیت کا حق ہے۔ کیا ہے بولیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا یہ معمول رہا، کیا آپ کا معمول رہا کہ آپ جب بھی مال غنیمت آتا وہ کوئی حضرت عمر فاروق کا احسان نہیں ہوتا تھا، نہ وہ اہل بیت کا حق ہوتا تھا۔ اہل بیت کا بولیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں مال غنیمت کا حصہ پیش کرتے۔ کتنا؟ بدری صحابہ کے برابر۔ وہ جو بدر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، کیا جتنا ان کا حصہ مال غنیمت میں سے ہوتا اتنا حصہ 5000 درہم، کتنے؟ پاکستانی رقم بنا لیں تو یہ 15 لاکھ کے قریب بنتی ہے سالانہ، 15 لاکھ کے قریب یہ رقم حضرت عمر فاروق مال غنیمت جو ہے ہی اہل بیت کا حصہ، کیا وہ ان کو سب سے پہلے امام حسن کو پیش کرتے۔ دیکھو آج حضرت عمر فاروق کا نام لینے والے وہ تو رسول اللہ کی آل اولاد کا حصہ چھیننا چاہتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں حق دیا ہے نا، وہ بھی ہم سے بجائے الٹا خدمت کرنے کے، آج حضرت عمر کا نام لینے والے حضرت عمر کے طریقے پہ نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اہل بیت کی بارگاہ میں خدمت پیش کرتے ہیں۔ کن کی بارگاہ میں بولیے؟ اہل بیت کی بارگاہ میں خدمت پیش کرتے ہیں۔ اور آج آپ اپنے علماء کو پرکھیں، آپ کے علماء دنیا میں سب سے زیادہ نفرت یہودیوں سے نہیں کرتے، عیسائیوں سے نہیں کرتے، آپ کے علماء دنیا میں سب سے زیادہ نفرت رسول اللہ کی آل اولاد سے کرتے ہیں۔ پرکھ کے دیکھ لیں، ہر وہ سید جو حسینیت کا کام کر رہا ہے، جو اہل بیت کے مشن کا کام کر رہا ہے،
آج 98% علماء ان سیدوں سے یہودیوں عیسائیوں سے بھی زیادہ نفرت کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کے پیروکار ہیں، یہ حضرت ابوبکر کو بدنام کرتے ہیں۔ نام لیتے ہیں حضرت عمر کے ہم پیروکار ہیں، یہ ان کو بدنام کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا معمول کیا میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تمام صحابہ سے پہلے اہل بیت اور ان میں سے بھی امام حسن علیہ السلام کو خدمت پیش کرتے ہیں۔ مال غنیمت کا وہ حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، کس نے؟ اب وہ امام حسن لے کے کیا کرتے؟ تقسیم فرما دیتے۔ کیا کرتے بولیے؟ سمجھی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ جتنا بھی مال آتا تھا، اسی طرح آپ دیکھیے جتنی مارکیٹس تھیں بنو ہاشم کی، وہاں سے جو آمدن آتی تھی مارکیٹ سے وہ اہل بیت لوٹا دیتے تھے، غریبوں یتیموں مسکینوں میں بانٹ دیتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ان کا ذاتی مال ہوتا تھا۔ کیا ذاتی مال ہوتا تھا جس کو وہ تقسیم فرما دیتے۔ تو کل کائنات تو اہل بیت کا صدقہ کھاتا ہے، وہ جو صدقہ کھانے والے ان کا کیا احسان تھا اہل بیت کے اوپر؟ سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو صدقہ خود کھاتے ہیں اہل بیت کا، انہوں نے کیا احسان کرنا تھا اہل بیت کے اوپر؟ ان کے پاس تو جو اپنا تھا وہ بھی سب کا سب اہل بیت کا صدقہ تھا۔ اور میں آپ کو سنا رہا ہوں، آگے سنیے۔ جب ایران فتح ہوا، کیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کی تعریف قرآن نے کی ہے خلفائے راشدین یا انصار و مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی سوچ کیا تھی، ان کا فکر کیا تھا، اور ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا ایمان کیا تھا۔ آج ان کا نام لینے والے ان کو بدنام کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اہل بیت کے مقابلے میں آ گئے اور خود کو بڑا سمجھتے تھے اور اہل بیت کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ نہ، یہ حضرت ابوبکر و عمر کے وہم و گمان بھی نہیں یہ باتیں۔ وہ تو اپنی قبروں سے لعنت بیچتے ہوں گے ایسے علماء کے اوپر جو ان کو اہل بیت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق کی سوچ، حضرت ابوبکر صدیق کی سوچ۔ سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے، کیا تھے بولیے؟ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے، حضرت صدیق باہر نکلے تو امام حسن علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں محبت سے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ یہ حضرت صدیق بتا رہے ہیں کہ جنہیں میرے نبی نے اونچا رکھا ہم بھی اونچا رکھیں گے۔ میرے نبی نے انہیں اونچا رکھا اور اپنے مہر نبوت پہ بٹھا کے دنیا کو بتایا کہ میرے قدموں میں بیٹھنے والے کون ہیں اور مہر نبوت پہ بیٹھنے والے۔ ان کی عظمت کو کبھی نہ بھولنا، ان کی شان کو، ان کے ساتھ مقابلے بازی نہ کرنا۔ تو جو علماء سو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیتے ہیں اور ان کو مقابلے میں لے آتے ہیں اہل بیت کے، ان پہ تو لعنت کرتے ہیں حضرت ابوبکر و عمر کہ تم ہمیں کن لوگوں میں لا کے کھڑا کر رہے ہو، ہماری محبت اور عقیدت کیا تھی اور تم ہمیں کس میدان میں لا کے کھڑا کر رہے ہو۔ تو حضرت صدیق نے کندھوں پہ بٹھا لیا، کیا؟ امام حسن علیہ السلام کو کندھوں پہ، اور مولا علی بھی ساتھ ہیں، مولا علی بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں شبیہم بالنبی لا شبیہم بالعلی، علی یہ تو پورے تصویر مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں اے علی یہ تو پورے تصویر مصطفیٰ ہے، آپ کی تصویر نہیں بلکہ تصویر مصطفیٰ ہے، ہو بہو تصویر مصطفیٰ۔ اور یہ سن کے مولا علی مسکرا رہے، مولا علی ان کی محبت کا لیول تو یہ ہے، عقیدت احترام اور تعظیم کا لیول تو کہ ہم انہیں اونچا رکھیں گے جنہیں حضور نے اونچا رکھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جب ایران فتح ہوا تو سارے لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے کہ مال غنیمت میں سے حصہ ملے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سب سے پہلے حصہ انہیں ملے گا جن کے صدقے سے خدا فتح دیتا۔ سب کو کہا ٹھہر جاؤ، انتظار کرو،
سب سے پہلے میرے نبی کا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ فرزند رسول وارث رسول حسن مجتبیٰ، ان کو حصہ پیش کیا جائے گا، پھر تم سب کو پیش کیا جائے گا۔ آپ نے امام حسن کو پہلے پیش کیا، پھر انہیں پیش کیا، اور انہیں بدری صحابہ کے برابر جب پیش کیا تو ان کے بیٹے بول اٹھے، عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ابا جان، یہ حسن و حسین تو کسی جنگ میں نہیں گئے، کسی جنگ میں، جنگوں میں ہم لڑتے ہیں، ہمیں حصہ تھوڑا دیتے ہیں، انہیں زیادہ حصہ دیتے ہیں، انہیں حصہ، ہمیں حصہ کم دیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا تمہیں اس بات پہ حسد ہے کہ انہیں حصہ زیادہ مل رہا ہے مجھے کم مل رہا ہے؟ انہیں جو حصہ مل رہا ہے، ان جیسا نانا ہے تمہارے پاس؟ ان جیسا نانا لے آؤ، تمہیں بھی ان جیسا حصہ دے دوں گا۔ ان جیسا بابا ہے تمہارے پاس کہ یہ جو آج جتنی بھی اسلامی فتوحات ہو رہی ہیں، جتنے بھی ملک فتح ہو رہے ہیں، یہ ان کے بابا کی تلوار کا صدقہ ہے۔ بنیاد علی نے رکھی ہے اسلامی فتوحات کی۔ تو کہا ان جیسے بابا ہیں تمہارے پاس، لے آؤ حسن کا بابا، ان جیسا بابا لے آؤ، تمہیں بھی حصہ ان جیسا دے دوں گا۔ اور کیا ان جیسی والدہ ہیں تمہارے پاس؟ ان جیسی والدہ لے آؤ، تمہیں بھی پورا حصہ دے دوں گا۔ حضرت عمر فاروق کیا سمجھانا چاہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر فاروق سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، یہ جو آج ہمیں جتنی بھی خلافتیں ملی ہیں، حکومتیں ملی ہیں، نوازشیں مل رہی ہیں، عزتیں مل رہی ہیں، یہ دولت، یہ فتح، یہ کامرانی، یہ کامیابی، یہ سب اہل بیت کے صدقے سے ہی تو مل رہا ہے۔ لہذا جو بھی ہمیں پہنچ رہا ہے وہ پہلے حصہ ان کا ہے، پھر ان کے صدقے باقی سب کو ان کا صدقہ ملے گا۔ آئیے سمجھ میں بات کیا نہیں بولیے؟ تو حاضرین، وہ تو اس درجے پہ رکھتے ہیں، وہ تو اہل بیت کو، اور آج خلفائے راشدین کا نام لینے والے خلفائے راشدین کو بدنام کر رہے ہیں کہ انہیں اہل بیت کے مقابلے پہ لا رہے ہیں، انہیں نہیں۔ میری بات سنیں، آپ کے شاگردوں آپ نے کچھ تیار کیے ہوں ہیں جی، آپ کے شاگرد یا آپ کے پیر صاحب ہیں، آپ اپنے پیر صاحب کی بات کر لیں، انہوں نے کچھ مرید تیار کیے ہیں، اپنی اولاد کو بھی تیار کیا ہے، اور ان کی اولاد ایسی ہے کہ ان میں جو کمال ہے وہ کسی بھی مرید میں نہیں ہے۔ اب کل کو باپ فوت ہو گیا، پیر صاحب فوت ہو جاتے ہیں، پیر صاحب، اب ان کے مرید اٹھ کے وہ ان کی اولاد کے ساتھ ضد بازی لگا لیں، یہ ان کے مریدوں کی تعریف ہے یا تنقیص ہے؟ بولیں، یہ ان کے مریدوں کے لیے تعریف ہے یا مذمت ہے؟ بولیں۔ لیکن آج جو صحابہ کہہ رہے ہیں، وہ صحابہ کو بدنام بھی کیے جا رہے ہیں، اہل بیت کا دشمن بھی بنائے جا رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں ہم صحابہ کے وارث ہیں، یہ صحابہ کے وفادار ہیں۔ نہیں، یہ مال کے وفادار ہیں، یہ مال کے وفادار ہیں، نہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، نہ ان کا تعلق خلفائے راشدین سے ہے، یہ ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ ان کو بولیے، یہ ہے ہمارا عقیدہ جو قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم ہے، احادیث کی بنیاد پر قائم۔ ہم کسی مولوی صاحب کے فتوے کی بنیاد پر، کسی کے قول کی بنیاد پہ اپنے عقیدے گڑھتے، بلکہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے۔ یہ بات آپ سمجھے یا نہیں؟ بولیے نا۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ ساتھ ساتھ امام حسن علیہ السلام کی سیرت بھی بیان ہو رہی ہے، بیٹا گھڑی دے دیتے، میں نے کہا ساتھ ساتھ امام حسن علیہ السلام کی، تو حضرت بلال، حضرت جو مؤذن رسول ہیں، کون ہیں؟ ہائے ہائے کیا مقام ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، بڑے بڑے عرب کے سردار سب نیچے کھڑے ہیں، اور حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت کسی نے کیا کہا تھا، اگر میں آپ کو سنا دوں نا آپ برداشت نہ کر پائیں۔
کیا بھائی جو مخلص صحابہ ہیں جنہیں قرآن نے انصار و مہاجرین کہا ہے، سب سے پہلے ان کی گستاخی کرنے والے لوگ کون تھے؟ وہ وہی تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے۔ کن کے دشمن تھے؟ اہل بیت کے دشمن تھے۔ کن کے؟ آ رہی بات سمجھ یا نہیں؟ تو اس وقت کسی نے کیا کہا میں سناؤں تو آپ سے برداشت بھی نہ ہو، کیونکہ حق سننے کی برداشت ہم نے، صدیوں سے جھوٹ سنایا گیا ہے تو سچ سننا آسان نہیں ہے، اسے برداشت کرنا آسان۔ تو حضرت بلال کعبے کی چھت پہ ہیں اور مکہ کے قریش کے بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہیں، آپ اذان دے رہے ہیں۔ اس وقت بڑے بڑے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی۔ خیر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، مدینہ چھوڑ کے، اس کے پیچھے بہت اسباب تھے، اس طرف ہم نہیں جاتے، نہ لوگ وہ سننا چاہتے ہیں نہ وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو آپ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے حضرت بلال۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کی خواب میں آئے۔ کن کی خواب میں بولیے؟ اور آ کے کہا ما هذه الجفوۃ یا بلال، توجہ فرمایا ہماری بہنیں بیٹیاں، بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ کیسی بے وفائی ہے کہ تم ہمیں ملنے بھی نہیں آتے، تم ہمیں ملنے بھی نہیں آتے، یہ کیسی بے وفائی ہے۔ حضرت بلال نے جب یہ خواب دیکھا، اٹھے، گھبرا کے سواری لی اور سفر شروع کر دیا۔ دن رات سفر 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 کر رہے ہیں، دن رات سفر کر رہے ہیں۔ کئی دن کا مسلسل سفر کر کے جب مدینہ پہنچے تو آگے قبر رسول تھی۔ حضرت بلال کو یوں لگا کہ رسول اللہ دوبارہ دنیا میں آ گئے، دوبارہ اس طرح سفر شروع کیا، عشق میں، شوق میں، وجدانگی کے اندر، عجیب کیفیت تھی۔ آئے، لیکن جب آگے قبر رسول دیکھی بے ہوش ہو گئے، حضور کی قبر پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو بہت روتے رہے، کہا یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، حضور آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں یا رسول اللہ؟ حضور میں تو آ گیا ہوں۔ روتے رہے، بہت دیر روتے رہے۔ اہل مدینہ کٹھے ہو گئے، کہا اے بلال آج ہمیں وہ اذان ہی سنا دو جو رسول اللہ کو سنایا کرتے تھے۔ کہا نہیں، میں نے قسم کھائی تھی، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اب رسول اللہ کے بعد کبھی وہ اذان نہیں دوں گا۔ میں وہ اذان کیسے دے سکتا کہ جب میں واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو سامنے چہرہ مصطفیٰ دیکھتا تھا، آج اگر یہ کلمات کہوں گا اور حضور کا چہرہ سامنے نہیں ہوگا تو میں اذان نہیں دے پاؤں گا۔ لوگوں نے بہت منت سماجت کی، کہا نہیں میں قسم کھا چکا ہوں، میں قسم توڑنے والا نہیں۔ لوگوں کو جب مایوسی ہوئی کہ آپ قسم نہیں توڑیں گے تو لوگ جا کے امام حسن و حسین کو بلا لائے۔ امام حسن و حسین علیہ السلام آگے، کہا چچا جان آپ ان کو نہیں سنانا چاہتے کوئی بات نہیں، لیکن ہم وہ اذان سننا چاہتے ہیں، ہم وہ اذان سننا چاہتے ہیں جو اذان آپ ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے جب یہ سنا تڑپ گئے، کہا میں اپنی قسم توڑتا ہوں، میں قسم کا کفارہ دے دوں گا، لیکن میں رسول اللہ کی اولاد کو نہ نہیں کر سکتا، میں اولاد رسول کو نہ، میں قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ اپنی قسم توڑ دی اور اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں حضور کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور جب اذان دینا شروع کی تو پورے مدینہ سے عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی نکل آئے۔ سب کو یوں لگا کہ شاید رسول اللہ واپس تشریف لے آئے۔ لوگ روتے ہوئے، چلاتے ہوئے گلیوں کے اندر نکل آئے حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے۔ جب حضرت بلال وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پہ پہنچے تو تڑپ کے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے اور اذان کو مکمل نہ کر سکے۔ تو حاضرین، یہ ان کی محبت تھی، وہ مخلص ترین صحابہ کرام جن کے فضائل میں قرآن اترا،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے ہی سنا کہ رسول اللہ کی اولاد مطالبہ کر رہی، اپنی قسم توڑ دی، اپنی، یہ ان کی محبت تھی۔ وہ تو اہل بیت کو اپنی نگاہ میں اس درجے میں رکھتے تھے، اہل بیت کو اسی درجے پہ رکھتے جس درجے میں وہ رسول اللہ کو رکھتے تھے بعد از نبوت کے بعد۔ تو حاضرین، یہ میں نے آپ کو چند چیزیں بتائیں امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے۔ پھر چونکہ میں آپ کی سخاوت آپ کو بتا رہا ہوں، تو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تاریخ الخلفاء میں کہ امام حسن علیہ السلام نے 2 مرتبہ، کیا زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال جمع کیا، زندگی میں اپنا سارا مال جمع کیا اور سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ یہ سخاوت کا عالم تھا۔ آج ہمیں اپنے مال میں سے 5% ہم کہتے ہیں خمس پیش کیا کریں۔ 5% دینا بھی بھاری لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان کمزور ہے نا۔ اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں، شیطان کے وعدے پہ یقین ہے۔ شیطان کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دیا نا، مال کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، مغفرۃ و فضلا، تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا اور کئی گنا بڑھا چڑھا کے تمہیں دنیا میں بھی عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کس کا وعدہ بولیے؟ عجیب ہے وہ انسان جو شیطان کے وعدے پہ تو یقین کرتا ہے لیکن رحمان کے وعدے پہ یقین۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کتنی دفعہ بولی ہے؟ بولیے نا، 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور زندگی میں 3 مرتبہ، کتنی دفعہ بولیے؟ کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ، 2 دفعہ سارا مال تقسیم کر دیا اور 3 مرتبہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنا آدھا مال، اپنا 3 مرتبہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ کپڑے بھی نہ چھوڑے، جوتے بھی نہ چھوڑے، جرابیں تک نہ چھوڑی، موزے تک نہ چھوڑے، آدھا آدھا کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم، آپ کی بولیے۔ اور پھر حضرت امام حسن علیہ السلام محض شہزادوں کی طرح ہی نہیں رہے، محض ناز کے اندر، لاڈ کے اندر، پیار کے اندر ہی نئی نئی تلوار پکڑ کے میدان میں بھی اترے۔ میدان میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جب زمانہ تھا، عہد عثمانی 26 ہجری، 26 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں افریقہ کے خلاف جب جہاد ہوا، کس علاقے کے خلاف؟ افریقہ کے خلاف جب جہاد ہوا تو اس جہاد میں امام حسن و حسین دونوں شہزادے شریک تھے، تلوار لے کے دونوں شہزادے جہاد پہ گئے، اور افریقہ کے خلاف جو جہاد تھا امام حسن بھی اس میں شریک تھے اور امام حسین بھی اس میں، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں طرابلس کا مشہور بادشاہ جرجیت، طرابلس کا جرجیر اس کا نام تھا، جرجیر، کیا نام؟ طرابلس کا بادشاہ تھا، وہ قتل ہوا تھا۔ اس لشکر میں امام حسن و حسین علیہ السلام جہاد کے لیے باقاعدہ موجود تھے، جہاد کے لیے باقاعدہ موجود تھے، سمجھے؟ تو وہ محض ناز کے اندر پلے ہوئے نہیں تھے بلکہ تلوار لے کے میدان میں جاتے تھے، تلوار لے کے، بولیے۔ اور اسی طرح 30 ہجری میں، کیا؟ حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے، عہد عثمانی 30 ہجری میں، بولیے۔ 30 ہجری میں جہاد ہوا خراسان کے خلاف، کس کے خلاف؟ خراسان کے خلاف جب جہاد کے لیے لشکر روانہ ہوا تو قومیس علاقہ تھا، وہاں پہنچے، انہوں نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیا، سلو کر لی۔ پھر آگے جرجان، وہاں گئے، انہوں نے سلو کر لی۔ پھر تمیسا ایک علاقہ تھا، اس کو فتح کرنے کے لیے امام حسن و حسین شامل ہیں، قومیس کے جہاد میں بھی، جرجان کے جہاد میں بھی، اور تمیسا یہ علاقہ تھا، وہاں بھی امام حسن و حسین جہاد میں شریک تھے باقاعدہ۔ اور تمیسا، اہل تمیسا سے بڑی زبردست جنگ ہوئی، بڑی زبردست تمیسا پہ بڑی زبردست جنگ ہوئی،
اور اتنی زبردست وہ جنگ تھی کہ مسلمانوں کو صلاۃ الخوف ادا کرنی پڑی. خوف کی نماز، کیا؟ خوف کی نماز ادا کرنی پڑی. اتنا خوف تھا اور اتنی زبردست جنگ تھی تمیسا کی، لیکن بالآخر اللہ نے ان شہزادوں کے صدقے سے وہاں بھی فتح عطا فرمائی. تو وہ صرف لاڈ میں پلے ہوئے شہزادے نہیں بلکہ میدان میں جانے والے تھے. کیا؟ میدان میں دلیری سے لڑنے والے شہزادے تھے. سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو یہ آپ کی سیرت ہے امام حسن علیہ السلام کی. آپ کی سیرت میں سے چند باتیں عرض کی. آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، بلکہ میرے پاس ایک اور بھی خوبصورت بات ہے، یہ کتاب دو، وہ بھی میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. طبیعت میں عاجزی، امام حسن علیہ السلام کی طبیعت میں عاجزی کا عالم کیا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک طرف شہنشاہ کائنات ہیں اور دوسری طرف طبیعت میں عاجزی کا عالم کیا تھا. عاجزی کا عالم وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حاضرین، ایک دفعہ آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں ایک شخص آیا، تو چونکہ وہ وقت تھا آپ کے اٹھنے کا، وہ وقت تھا، بولیے، تو اس کو جھڑکا نہیں کہ یہ کس وقت آ گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں میں کس وقت بیٹھتا ہوں، میرا شیڈول نہیں پتا تمہیں؟ نہیں، جھڑکا. کیا فرمانے لگے؟ آپ نے فرمایا انک جلست الینا علی حین قیام منا افتأذن، کہ میرے بھائی آپ اس وقت آئے ہیں جو ہمارے اٹھنے کا وقت ہے، کیا آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے؟ ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ ہمیں اجازت نہیں دیتے، اب ہمارا وقت اٹھنے کا ہو گیا ہے، ہمیں اجازت نہیں دیتے. یہ طبیعت میں عاجزی کا عالم تھا، زبان میں مٹھاس تھی، اخلاق کا عالم یہ تھا. اخلاق کا عالم یہ تھا. آج غرور، تکبر علماء میں، پیروں میں، سیاستدانوں میں، وڈیروں میں، توبہ توبہ، اللہ غرور سے پناہ عطا فرمائے. تو اتنی محبت سے فرمایا کہ بھائی آپ اس وقت آئیں جو ہمارے اٹھنے کا وقت تھا، ہمیں اجازت نہیں دیتے اب. سبحان اللہ، یہ طبیعت میں عاجزی تھی. طبیعت میں بولیے عاجزی تھی. اسی طرح آپ کو امام حسن علیہ السلام کو حضرت ابو ذر غفاری کی ایک بات بتائی گئی. کس کی بات؟ بولیے نا. حضرت ابو ذر غفاری کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری یہ مولا علی کے جرنیل ہیں، اور جو آپ کی شہادت ہے اور آپ کی جو زندگی، بڑی تکلیفوں والی زندگی، دکھوں والی زندگی، بہت دکھ کاٹے، تکلیفیں کاٹی. وجہ کیا تھی؟ کہ مولا علی کا مشن آگے پہنچاتے تھے، مولا علی کا پیغام آگے پہنچاتے، اس لیے بہت ستائے گئے، بہت تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے. لیکن ابو ذر غفاری ہے کون؟ ایک دفعہ آپ نے ایک سچ بولا. کیا؟ حضرت عثمان غنی کا دور تھا، سچ بولا، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور تقاضا یہ کیا گیا کہ کوئی آ کے تمہاری گواہی دے کہ تم سچے ہو. مولا علی کو پتا چلا تو خود تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے. فرمایا لوگوں سنو، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جس چیز پہ بھی آسمان نے سایہ کیا ہوا ہے، جتنے لوگوں پہ بھی آسمان نے سایہ کیا ہوا ہے، اور جتنے لوگوں کو بھی زمین نے اٹھایا ہوا ہے، جتنے لوگوں پہ بھی آسمان نے سایہ کیا ہوا ہے اور جتنے لوگوں کو بھی زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان سب سے زیادہ سچا ابو ذر غفاری ہے. ان سب سے زیادہ سچا. تو فرمایا ابو ذر غفاری نے جو کہا ہے سچ کا ہے، حق کا ہے، برحق کا ہے. ویسے کسی نے پوچھا نہیں کیا کہا تھا، ہاں یہ کہہ دیا تھا کہ حضور نے دیکھا تھا میرے ممبر پہ بندر ناچ رہے، میرے ممبر پہ بندر ناچ رہے. کون سے بندر؟ اہل بیت کا جو دشمن خاندان ہے اس خاندان کے بندر، یا ان کے ماننے والے بندر. یہ بتا دیا تھا، اس پہ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا.
تو جب اس مخصوص خاندان کے خلاف سچی بات کہنا بھی اتنا بڑا جرم تھا کہ ابو ذر غفاری جیل میں چلے گئے. آج تو زمانہ ہی سارا ان کا ہے. ہر مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی امام مسجد بجائے یہ کہ اہل بیت کا دفاع کرتا، اہل بیت کے دشمنوں کا دفاع کرتا ہے، بجائے یہ کہ مولا علی کا دفاع کرتا، امام حسن و حسین کا دفاع کرتا، ان کے دشمنوں کا دفاع کرتا ہے. کیا اس امت کا حق نہ تھا کہ نبی کے گھر کا دفاع کرتے؟ بولو نا یار، ہمیں ان کے دشمنوں سے کیا لینا دینا تھا؟ لیکن افسوس 98% لوگ اسی طرف جا رہے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کیا ہے اللہ کی تقسیم؟ اللہ جسے چنتا ہے اہل بیت کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، اور جسے نہ چنے وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے. تو امام حسن علیہ السلام سے کہا گیا ان ابا ذر یقول الفقر احب الی من الغنى، کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ غربت، فقر میرے نزدیک امارت سے بہتر ہے، امیری سے، امارت امیری سے بہتر ہے غربت، فقر. والسقم احب الی من الصحہ، اور میرے نزدیک جو بیماری ہے، کیا یہ صحت سے بہتر ہے. بیماری صحت سے، کہ بندہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے اور غرور و تکبر نہیں کرتا اور جھگڑے نہیں کرتا. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ ابا ذر، اللہ ابو ذر غفاری پہ رحم فرمائے. یہ ان کی ایک سوچ ہے. اما انا اقول، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے میں یہ کہتا ہوں، کیا میں یہ من اتکل علی حسن اختیار اللہ لہ لم یتمن انہ فی غیر الحالۃ التی اختار اللہ لہ. پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کے حسن اختیار پر بھروسہ کر جائے، حسن اختیار جو اللہ نے اچھا چنا، جو بھی اللہ نے غربت یا امارت، صحت یا بیماری، جو اللہ نے اچھا چنا اس کے لیے، جو اللہ کے حسن اختیار پر بھروسہ کر جائے، اللہ کے حسن اختیار پر بھروسہ کر جائے، تو وہ کبھی بھی اس چیز کی تمنا نہیں کرتا، اس حالت کی تمنا نہیں کرتا جو اللہ نے اس کے لیے نہیں چنی ہوئی، جو اللہ نے اس کے لیے، یعنی اللہ نے اگر صحت چنی ہے تو وہ اس پر بھروسہ کر جاتا ہے کہ یہ اللہ نے اچھے حال میں رکھا ہے. اللہ نے بیماری دی ہے وہ تب بھی شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے غربت دے دی وہ تب بھی شکر ادا کرتا ہے، امارت دے دی وہ تب بھی، ہر حالت میں وہ شکر ادا کرتا ہے. تو جو اللہ کے حسن اختیار پر، جو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے، اس پر بھروسہ کر جائے تو وہ اس حالت کے علاوہ کسی اور حالت کی تمنا نہیں کرتا. وَهَذَا حَدُّ الْوُقُوفِ عَلَى الرِّضَا بِمَا تَصَرَّفَ بِهِ الْقَضَاءُ، اور فرمایا کہ یہ جو کچھ اللہ کی قضاء و قدر، تقدیر اس کے ساتھ کرتی ہے، اس پر راضی رہنے کی حد ہے، حد ہے. یعنی انسان اس حد پہ کھڑا ہو گیا اگر وہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حالت میں بولی اللہ کا شکر ادا کرے. تو کیوں جی آج سے یہ شروعات ہو جائے گی شکر کی بھی انشاءاللہ. کیا کہنا ہے بھلا؟ ایک دو جملے یاد کریں. کیا ہماری بہنیں بیٹیاں بھی تھک تو نہیں گئے؟ دو جملے یاد کر لیں. بولے نا، یا اللہ میں تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی ہر غلطی پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں. یا اللہ میں تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی ہر غلطی پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں. یہ جملہ دہراتے رہا کریں، یہ بہترین شکر ہے. یہ کیا بولیے؟ بہترین شکر. تو ہماری طبیعتوں میں شکر پیدا ہو، سخاوت پیدا ہو، ایثار پیدا ہو، ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے. یہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے ہم نے سیکھا ہے. پروردگار آج کی گفتگو قبول فرمائے.